ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتے ہیں آپ کے مذاکرات پہلے ہوئے بے سود ہوئے اور یہ پہلی کوشش نہیں ہے، اب جو کوشش ہونے جا رہی ہے اس میں کیا پاکستان کی شرائط مان لی جائیں گی جو کہ بالکل جائز شرائط ہیں، اور اگر افغان طالبان جا کے بھارت کو گارنٹی دے سکتے ہیں تو پاکستان کو کیوں نہیں گارنٹی دے پا رہے ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے سود مند ثابت ہوں گے مذاکرات؟ میری اطلاعات کے مطابق ایگریمنٹ جو ہے ہو گیا ہے دونوں فریقین کے درمیان، اور خوشائند بات ہے کیونکہ بات جو ہے کہاں شروع ہوتی ہے جی کہ ہم طالبان کو جانتے ہی نہیں ہیں، دہشت گرد کون ہے ہمیں نہیں پتا، اور پھر یہ کہ وہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ کہ اگر جو افغان انٹرم رجیم ہے یہ ڈیمونسٹریبل ایکشنز جو ہے وہ شو کرے گی اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم، تو پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کے اوپر ایگری ہو گیا جو کہ کنڈیشنل سیز فائر ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی یہ تو مثبت بڑی رفت پیش رفت ہے ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ بتا رہی ہیں، اگر ایسا ہو گیا ہے تو بہت ہی خوش آئند ہے، لیکن جو پاکستان کا ایک مطالبہ تھا کہ تحریری صورت میں یقین دہانی کروائی جائے، کیا اس پر قائل ہو گئے ہیں افغان طالبان؟ ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے کہ سگنیچر جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ ابھی کمیونیکے سامنے آیا نہیں، وہ پیپر سامنے نہیں آیا، تو ہم اپنے ناظرین کو بھی صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ایگری ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک پیپر پہ سگنیچر بھی ہو جائے گا، جس میں ہوا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو نٹی گریٹیز ہیں وہ ان میں انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر آپ نے اتنی ڈیٹیل کے اندر جانا ہے، اگر ایک سپرویژن کی باڈی بھی بنی ہوئی ہے، انٹیلیجنس سروسز ہیں ترکیے کی، قطر کی، اور ہائی پروفائل لوگ ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ مانیٹر بھی کریں گے، تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بہت ڈیٹیل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں ٹیررزم کی روک تھام کے لیے، تو پھر ہماری پولیٹیکل سچویشن اور اس کی پروسیجرل جو ریئلٹی ہے اس کو بھی ٹیبل پہ رکھیں۔ تو ان کی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو ٹیبل پہ رکھنے میں پاکستان انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تو ٹھیک اب ہے، تیسری دفعہ جب یہ لوگ بیٹھے ہیں، 18 گھنٹے پہلے اس طرح ہوا ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو اب تیسری دفعہ لیکن جو ہے وہ شادی ٹیررزم صاحب ہی پہ کیا ہے۔ پاکستان کو کوئی مسئلہ ہے ان کی پولیٹیکل سینیریو کو، کنڈیشن کو اگر ٹیبل پر رکھا جاتا ہے اس میں پاکستان کا کیا نقصان ہے؟ افغان جو انٹرم رجیم ہے اس کے اندر 3 فریکشن ہو گئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ 33 سے زیادہ جو ہیں وہ رجسٹرڈ سے مراد ہے ڈاکومنٹڈ، ٹیررزم کی کہیں رجسٹریشن تو بہرحال نہیں ہوتی، جی ڈاکومنٹڈ جو ہیں وہ وہاں پہ آؤٹ فٹس ہیں۔ تو وہ یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو فی الحال جو ان کے اندر 3 فریکشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ٹگ آف وار ہے، اور جو پاور ہے اس کی گریبنگ کے لیے ان کے اندر پرابلم ہے۔ تو ان کا یہ سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ایک تو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو ہم اس طرح سے ان کو نکال نہیں سکتے، یہ ہماری بڑی مجبوری ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے پاور سٹرکچر میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ٹھیک باقی ہے، بھی جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ تھی جو افغان پاپولیشن پر مسلط کی گئی تھی اس وعدے پر جی کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی۔ تو آل انکلوسیو تو آج 4 سال ہو گئے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب ان کو یہ ہے کہ ایک فریکشن جو ہے وہ دوسرے کی حکومت کو جو ہے وہ ٹاپل کرنا چاہتا ہے، اور خود حکومت، ان کا خیال تھا کہ پاکستان اندر آ کے ماضی کی طرح ہماری پولیٹیکل سچویشن کو بھی سنبھالے اور جی ساتھ میں پھر دہشت گردی سے بھی خود نمٹے۔ تو ہم ماضی میں بھی یہی بہتان برداشت کرتے رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان جو ہے اس کی یہ پرابلمز ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں تھی، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحیح، ان کی گورنمنٹ کے بالکل جو ہے صحیح ہے، انٹرنل اور معاملات پاکستان میں اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری دور ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تک تو اطلاعات آ رہی تھی کہ ڈرافٹ کی سطح پہ پاکستان کے جو مطالبات تھے وہ سامنے آتے تھے، پھر ٹرکی کے جو آفیشلز تھے وہ اس کو دیکھتے تھے، اور پھر وہ طالبان کے پاس جاتا تھا، اور طالبان کی طرف سے ڈرافٹ درمیان میں آتا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو بھی خط و خطابت یا مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ آخری راؤنڈ میں بھی یہی طریقہ ہوا، یا آمنے سامنے دونوں آفیشلز پاکستان اور افغانستان کے بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے، اور کن شرائط پر معاملات طے پائے ہیں؟ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ تسلیم کر لیا گیا ہے، تو وہ کیا شرائط ہیں، کچھ اس کے بارے میں پتہ چل سکا؟ جی، جوائنٹ ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے، جس میں پاکستان نے خوش آمدید کہا ہے، جو دوحہ اور قطر اور ترکیے جو ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کے اندر۔ کنڈیشنل سیز فائر جو ہے وہ ایگری کی گئی ہے، اور کنڈیشنل سیز فائر میں شرط ہے کہ افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیمونسٹریبل جو ہے وہ اپنی کوششیں دکھائے گی جو ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہوں گی۔ اگر وہ ٹینجیبل اور ڈیمونسٹریٹ
ایبل ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باڈی بہرحال قائم ہے جو ترکی اور قطر کی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کر اور ساتھ میں ان کی سول جو ہے باقی لوگوں نے پہ مربوط جو ہے گروپ بنانا تھا جنہوں نے اس پورے جو معاملے ہے اس کو نیوٹرل باڈی کے طور پہ سپروائز کرنا تھا، تو وہ بھی بہرحال موجود ہوگی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن وہی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی جو ہے اور خاص طور میں دوسرے آؤٹ فٹ کو وہاں پہ کنٹرول کریں گے، نہیں تو افغانستان سے باہر نکال دیں گے۔ اف افغانستان فیلز ٹو ڈیلیور ویریفائبل پروف آف agreed steps اور اٹ ملیشیا کنٹینیوز ٹو لانچ اٹیکس، پھر یہ سیز فائر ختم ہو لیکن جائے گا۔ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ مذاکرات کے دور یہ جو 3-4 روز کے ادوار ہوئے ہیں ہفتے سے لے کر ابھی تک استنبول میں، اور اس سے پہلے بھی مسلسل دراندازی کی کوشش ہوتی رہی۔ گزشتہ روز بھی نور ولی محسود کے نائب نے اور دیگر 4 خارجیوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، سیکورٹی فورسز نے بروقت اس حملے کو ناکام بنایا بلکہ انہیں جہنم بھی حاصل کیا گیا۔ تو ایک طرف مذاکرات ہونا، یقین دہانیاں ہونا اور ساتھ میں یہ کارروائیاں جاری رہنا، کیا اس بات کی شورٹی کو دی گئی ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو پھر کوئی وائلیشن نہیں ہوگی اور اسے کسی طور پہ بھی افغان طالبان سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے؟ لیکن آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، بیسک مسئلہ ہی یہ ہے۔ افغان گورنمنٹ لاسٹ جو انہوں نے اپنا معاہدہ جو ہے لاسٹ منٹ پہ وڈرا کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چیزیں چونکہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر تمام ممالک نے بیٹھ کر پھر یہ سوچا ہوگا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں، دہشت گردی کیوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کے پاس انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو اس کی جو ہے، آپ اگر ان کو تو خیر رسک ہوگا ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی چیز پرووائڈ کرنا، کیونکہ پھر اس کو وہ مس یوز کرتے ہیں، تو وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گی، اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اور پھر کاؤنٹر ٹیرر آپریشن ہے، اس میں ترکی کا بہت بڑا کمال ہے اور پاکستان تو پورے ریجن میں اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ میں نہیں ہے، ایسی ضرور ہوئی ہوگی کہ کاؤنٹر ٹیرر آپریشن جو ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ترکی اور پاکستان جو ہیں اور بھی ممالک جو ہیں وہاں پہ اچھا سنا ہے شادی کہ صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے کنٹرول میں حالات نہیں ہے یا وہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اتنا انشورنس اس کی نہیں دے سکتے ہیں، سیکیورٹی نہیں اس کی دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی کہ دونوں مل کر وہاں پر آپریشن ان کے حوالے سے کیا جائے گا، ان جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپریشن کیا جائے گا، اور جو طالبان افغان اسپیشلی جو پاکستان کے اندر بسے ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی یہاں سے، کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے یہاں سے جانے کی باتیں ہو رہی تھی کہ اب انہیں پاکستان سے بھیجا جائے گا، ان فیملیز کو، ان خاندان کو، ان کنبوں کو جو کہ یہاں پر آ کے بسے تھے ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے گا، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، پہلے جو آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں کہ کیا طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں گے، میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرتے ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اپنے ہی بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے چاچے، اپنے ماموں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ، وہ اگر کھل کر یہ بات کریں بھی نہیں تو یہی ان کا پرابلم ہے، ان کے دوست ہیں، ہمارے ایک دوسرے پر احسانات ہیں، تو جتنے بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہیں ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جانا ان کے لیے بہت پرابلم ہے پبلکلی۔ یہی ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا کہ ہمیں فیس سیونگ بھی دے، ہماری حکومت بھی بچا لے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو بھی خود حل کر۔ خیال ہے کہ مل کر کرنے والی بات تو نہیں ہوگی، وہی پاکستان پر ہی سارا برڈن پڑا ہوگا۔